الحمد لله الحمد لله الذي خلق الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج پھر آپ تمامی ناظرین و سامعین سے کچھ معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ کل کی تفسیری گفتگو میں ہم نے 3 صورتوں کا خلاصہ اور تینوں صورتوں سے مختلف جگہوں سے کچھ آیات سنی تھی، جس میں ہم نے اللہ کی حکمت کے جو خزانے ہیں اور اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان کو جاننے کی کوشش کی کہ چھوٹی سی مکھی، شہد کی مکھی کو اللہ نے کیسی کیسی صلاحیتیں دی ہے، اور قرآن کا اعجاز جسے ماڈرن سائنس آج ایکسیپٹ کرتی جا رہی ہے، اس کی بھی کچھ جھلکیاں ہم نے آپ کو بالاختصار دکھانے کی کل سعادت حاصل کی تھی۔ آج اس سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں اور انشاءاللہ العظیم آج سورۃ الکہف کی تفسیر، اس کا خلاصہ اجمالاً، اور اسی میں مختلف آیات کی تفسیر بھی ہم سنیں گے، ترجمہ بھی سنیں گے، اور قدر تشریح سے بھی ہم اپنے علم میں اضافہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورۃ الکہف بہت ہی عظیم صورت ہے۔ یہ صورت بہت ہی برکت والی صورت ہے۔ اس صورت کا خاص کر کے علم آخر الزمان، اسکٹالوجی، اسلامک اسکٹالوجی، اس سے بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ آخر زمان کے جو بڑے فتنے ہوں گے، قیامت کے آنے کی جو بڑی علامتیں ہوں گی، ان کا ذکر اس صورت میں صراحت کے ساتھ ملتا ہے، اور اس صورت کی آیات کو ان فتنوں سے بچنے کا حل بھی اور ذریعہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ خاص طور پہ دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کرتا رہے، اور اگر اس کا سامنا ہو جائے تو ایسے وقت بھی ان آیات کی تلاوت کی وہ پابندی کرے، تو ان آیات کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دجال کے فتنے سے اس شخص کو محفوظ فرمائے گا، جو کہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اس کے علاوہ سورۃ الکہف کی تلاوت جمعہ کو آپ ضرور کریں، کیونکہ جمعۃ المبارکہ کو سورۃ الکہف کی تلاوت کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اگر جمعہ ٹو جمعہ آپ تلاوت کرتے رہیں تو ایک جمعہ اگر آپ نے تلاوت کی تو آنے والے جمعے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ پہ برستی رہے گی، اور آنے والے جمعے تک آپ ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ جمعے کے 2 جمعوں کے درمیان جو بھی پریشانیاں، کلامیٹیز، پرابلمس آتی ہیں، ان سے اس کی تلاوت کرنے والے کو محفوظ رکھتا ہے۔ سورۃ الکہف کے مضامین، سورۃ الکہف کی ابتدا ہی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اس سے ہوتی ہے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تمام طرح کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جس نے اپنے بندے پہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے، یعنی قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس سے اس صورت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدا ہی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دلاسا دیا کہ مومنین اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ اس سے، کافرین اگر ایمان نہیں لاتے ہیں، مومنین نہیں بنتے ہیں، تو آپ کو اس سے افسردہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پہ زیادہ افسوس آپ
نہ کریں۔ اور اس کے بعد اس صورت میں خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اہم قصوں کا ذکر فرمایا ہے سورۃ الکہف کے اندر۔ سورۃ الکہف میں آپ کو اصحاب کہف کا قصہ ملے گا، سورۃ الکہف کے اندر آپ کو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ملے گا، سورۃ الکہف کے اندر آپ کو ذوالقرنین کا قصہ ملے گا، یاجوج ماجوج کا ذکر ملے گا۔ اور سورۃ الکہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قصہ اور بیان فرمایا ہے دو لوگوں کا، جن میں سے اللہ نے ایک کو 2 باغ عطا فرمائے تھے، کھیتی عطا کی تھی، اور ان کے درمیان میں نہر بھی عطا کی تھی، لیکن اسے مال ملا تو وہ اطراحت کا شکار ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کے بھرے باغ کو تباہ کیا اور ہلاک کیا۔ اور وہ بندہ جس کے حوالے سے وہ یہ کہتا تھا کہ تیرے باغ میں تو کوئی پھل وغیرہ نہیں اگیں گے، کس طریقے سے اس نے اس کو نصیحت کی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم اللہ کی توحید پہ، وحدانیت پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے۔ اس کا تذکرہ، اس واقعے کا بھی تذکرہ اس صورت میں ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر نیک اعمال اور برے اعمال، ان کی جزا اور ان کی سزا، اور کس طریقے سے نامہ اعمال جو ہمارا ہوتا ہے اسے پیش کیا جائے گا، اس کتاب کا بھی ذکر ہوتا ہے، کتاب کہہ کر کے نامہ اعمال کا اس میں تذکرہ کیا گیا۔ اور جو ہے یہ صورت اس صورت کے اختتام پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو لوگ ملاقات کی امید رکھتے ہیں انہیں کیسے ہونا چاہیے، یہ بتاتے بتاتے اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اسی پہ یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ اب آئیں انشاءاللہ العظیم اس اجمال کے بعد تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں، اور مختلف جگہوں سے سورۃ الکہف کی آیات کی تفسیر، ان کا ترجمہ اور ان میں ہمارے لیے کیا رہنمائی پوشیدہ ہے، اسے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور پھر اس پہ عمل کرنے کا عزم بھی انشاءاللہ العظیم کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ العظیم ہم، چونکہ یہ سورت اصحاب الکہف، انہی کی مناسبت سے اس سورت کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ کہف کے معنی ہوتے ہیں غار کے، غار والے، تو اصحاب کہف یعنی غار والے، تو ان کا قصہ تفصیلاً اس میں ذکر ہوا ہے۔ ہم اسی قصے سے انشاءاللہ العظیم شروع کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے رب ہمارے، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر، یعنی ہمارے کام ہمارے لیے آسان فرما دے۔ دراصل اصحاب کہف، اس قصے کو چونکہ قرآن نے ہی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، لیکن پھر بھی میں اجمالاً وہ سٹوری جو قصہ ہے، مبارک قصہ، اسے آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ یہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کا زمانہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے بت پرستی عام ہوئی، اور بت پرستی جب ہونے لگی تو اس وقت کا بادشاہ جو تھا بڑا ظالم تھا، اور وہ جو بادشاہ تھا افسوس اس کا نام بتایا جاتا ہے، وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور وہ بت پرستی پر لوگوں کو آمادہ کرتا تھا، جو بت پرستی نہ کرے اور اس کو وہ قتل کر دیا کرتا تھا۔ تو ایک نوجوانوں کی جماعت تھی جن کی تعداد الگ الگ ہے، قرآن نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے کہ کوئی یہ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 5، کوئی کہتا ہے 7، اس طریقے سے کہتے ہیں۔ البتہ اسے آگے ہم سنیں گے، جو تعداد تھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی اصل تعداد کتنی تھی، کیا تھی۔ بہرکیف وہ ایک گروپ تھا نوجوانوں کا، اور وہ نوجوان اپنا ایمان بچانا چاہتے تھے۔ وہ اپنا ایمان بچانے ہی کی تگ و دڑ میں اور اسی اپنے ایمان بچانے کی کوشش میں وہ گاؤں سے نکل کر کے ایک غار کی طرف چلے گئے، اور وہ غار میں جا کر کے چھپ گئے۔ اب یہ بادشاہ جو تھا اسے پتا چل گیا کسی نہ کسی طریقے سے، تو اس نے اس غار کا دہانہ بند کرانے کے لیے اپنے ماتحت ایک وزیر کو، ایک حاکم کو بھیجا۔ وہ گیا، وہ وزیر و حاکم جو تھا نیک تھا، صالح تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس
اس پہ جو ہے ایک صندوق میں اس نے ان لوگوں کی جو حکایت تھی، ان لوگوں کا جو معاملہ تھا، ان کے نام تھے، وہ سب لکھ کر کے اس کو بھی اس غار کے دہانے پر رکھ دیا. اور باہر سے پھر یہ جو بادشاہ تھا، حاکم تھا، جو بادشاہ تھا، اس نے اس دیوار کے دہانے کو بند کرا دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کئی سو سال تک ان کو سلائے رکھا. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ان کو زندہ فرمایا، وہ جب جا رہے تھے تو ان کے پیچھے ایک کتا بھی چلا گیا تھا، اور وہ کتا بھی جو ہے ان کے غار کے سامنے اپنے بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا. یہ بھی مبارک کتا ہے جو بزرگوں کی صحبت پا کر کے ایسا ہوا کہ اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا. تو پتہ چلتا ہے اس سے کہ بزرگوں کی صحبت ہمیشہ برکت دیتی ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کند، اچھے کی صحبت تجھے اچھا کرتی ہے اور برے کی صحبت تجھے برا کرتی ہے. تو صحبت اور فرینڈشپ، جو ہمارا فرینڈ سرکل ہے، ہمیں اسے بہت ہی سوچ سمجھ کر کے چوز کرنا چاہیے کہ کون ہمارا دوست بنے، ہم کس کی صحبت میں رہیں، کس کے ساتھ رہیں، تاکہ چونکہ صحبت کے اثرات ہوتے ہیں وہ اچھے ہیں تو ہم پہ بھی اس کا اچھا امپیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ ہوا. اور جب یہ وہاں چلے گئے، غار میں چلے گئے، اور وہ سوئے رہے کافی ایک لمبے عرصے تک، تو اس کے بعد کئی سو سال گزرنے کے بعد ایک بادشاہ اور آیا، جس کے دور میں کافی حالات ایسے ہوئے کہ افراتفری مچی، یہاں تک کہ بادشاہ کو خود جو ہے حالات کے اوپر ہول یا کنٹرول نہیں تھا. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ کرنے لگا. اور اس دور میں ایک فتنہ یہ اٹھا کہ لوگ جو ہے یوم آخرت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانا، بعد الموت کا انکار کرنے لگی. کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ اٹھ سکتا ہے، دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، سب اس کا انکار کرتے تھے. تو یہ جو بادشاہ تھا بڑا نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا. اس بادشاہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر کے دعا کی کہ یا اللہ کوئی ایسا سامان کر دے، کوئی ایسا سبب بنا دے کہ یہ جو فتنہ اٹھا ہے کہ لوگ معاذ اللہ رب العالمین بعد الموت کا بالکل انکار کر رہے ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کر رہے ہیں، انہیں کوئی ایسا معجزہ دکھا، کوئی ایسی چیز دکھا جس سے ان کا یقین جو ہے آ جائے اس بات پہ کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا حق ہے، بعد الموت جو ہے یہ حق ہے، یوم آخرت یہ حق ہے، یہ اس پہ ان کا ایمان آ جائے، ایسا کوئی تو انتظام کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ وہ جو لوگ تھے جو اصحاب کہف غار میں سوئے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جگایا. غار میں جو وہ سوئے رہے اس کی کیفیات بھی الگ ہیں کہ وہ کب ان کی کروٹ بدلتے تھے اور کیا ہوتا تھا، سورج کیسے ان کی خدمت کرتا تھا، وہ سب ہم آگے سنیں گے انشاءاللہ العظیم، جو ہم اسے قرآن کے الفاظ ہی میں سنیں گے انشاءاللہ. تو پھر وہ وہاں سے اٹھے تو ان میں سے کسی نے کہا کہ شاید ہم ایک دن سوئے ہیں یا کچھ زیادہ سوئے ہیں. وجہ دراصل یہ تھی کہ وہ جب گئے تھے غار کی طرف تو شام تھی اور صبح کے ٹائم وہ اٹھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی کھانا لانے کے لیے اگر پیسے ہیں تو لیں، کوئی جا کے کھانا لیا اور چھپا کر کے لائے، بادشاہ کو نظر نہ آئے، کیونکہ بادشاہ کو اگر پتہ چل گیا تو پھر وہ دوبارہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے گرفت میں لے لے گا اور پھر جو ہے ہمیں ہمارا دین ترک کرنے کے لیے وہ مجبور کرے گا. وہ جب آئے پیسے لے کر کے تو وہ چونکہ سکے جو تھے کئی سو سال پرانے تھے، آ کر کے انہوں نے جو دکان والا تھا اس کے پاس نان بائی تھا اس کو دیا کہ بھائی ہمیں یہ چیز خریدنی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کیا مذاق کر رہے ہو، یہ سکے نہیں چلتے ہیں آج کل. تو نان بائی نے یہ سمجھا کہ شاید ان کو کوئی خزانہ ملا ہے، تو اس نے جا کر کے حاکم وقت کو اس کی خبر کر دی. تو ان کو حاکم وقت کے پاس لے جایا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی تمہیں خزانہ کہاں ملا، سچ سچ بتا دو. تو انہوں نے کہا کوئی خزانہ وزانہ ہمیں نہیں ملا ہے، آپ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. پھر انہوں نے بھانپ لیا کہ معاملہ کچھ الگ ہے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ زمانہ کس کا ہے، کیا یہ اس بادشاہ کا، ظالم بادشاہ جو تھا اس کا زمانہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو مرے ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے ہیں اور اس کا زمانہ تو ماضی میں تھا. ایسا اس وقت تو حاضر میں کوئی ایسا بادشاہ موجود نہیں ہے، ماضی میں ایک ظالم بادشاہ تھا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ دیکھیں ہم اسی زمانے کے ہیں. اور پھر وہ حاکم کو ساتھ لے کر کے وہ وہاں پہنچے اس غار میں. تو وہ جو باقی احباب تھے، اصحاب کہف کے جو باقی ساتھی تھے، ان کو بھی دیکھا اور وہ جو صندوق تھا اس صندوق کو نکالا، اس کو پڑھا گیا. اور شاہی دفاتر میں بھی اس پہلے حاکم نے ایک تحریر ایسی شامل کرا دی تھی جو ان کے قصے کی تصدیق کرتی تھی. ان سب کو ملایا گیا تو پتہ چلا کہ ہاں یہ یقینی طور پہ یہ بات حق ہے، یہ سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کافی لمبے عرصے تک سلائے رکھا اور اس کے بعد اللہ نے جگایا. تو ان کو دیکھ کر کے یوم آخرت پہ اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ لوگوں کا یقین مزید بڑھنے لگا. تو یہ واقعہ ہے جسے ہم نے سنا دیا. اب آئیں قرآن کن الفاظ میں اس واقعے کو بیان کرتا ہے اسے ہم سماعت کرتے ہیں.
فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، وہ کچھ نوجوان تھے جو چلے گئے اور جا کر کے غار میں انہوں نے پناہ لی، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت ٹھیک بتاتا ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ہم نے ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی، یعنی خوب ہدایت دی۔ اس وجہ سے انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر کے اپنا دین بچانا چاہا کہ دین جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ سب سے اہم ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور ہم نے ان کے دلوں کی ڈھارس بندھائی جب کھڑے ہو کر بولے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہ پوجیں، کسی معبود کو نہ پوجیں گے، ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں، بتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں، کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن سند، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا۔ یعنی اللہ نے ان کو یہ الہام فرمایا، بتایا، ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ تمہیں اس غار میں پناہ لینا ہے، اور وہیں جا کر کے تمہارے لیے تمہارے معاملات یعنی دین کو بچانا بھی آسان ہوگا، اور اللہ تمہارے لیے وہاں ہر چیز کا انتظام و انصرام بھی کر دے گا۔ تو اللہ نے کیسا انتظام و انصرام ان کے لیے کیا کہ قدرت کی نشانیوں کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوِرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور اے محبوب تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دہنی طرف بچ جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو انہیں بائیں طرف کترا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہے۔ یعنی اس غار کی چھت نہیں تھی، اس کی روف نہیں تھی، تو اللہ نے ان کے لیے ایسا انتظام فرمایا کہ یہ میرے بندے ہیں جو میرے لیے سب کچھ چھوڑ کر کے آئے ہیں، تو سورج کی کیا مجال کہ اپنی گرمی کی تپش سے ان کی نیند میں خلل ڈالے۔ لہذا اللہ نے سورج کو یہ حکم دیا کہ جب تو نکلے اس غار سے گزرے تجھے قطر کر کے جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو خبردار کہ تیری دھوپ اس پہ پڑے، اور یہی حال تیرا جب غروب کا وقت ہو تب بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ کہیں تیری دھوپ کی وجہ سے، تیری گرمی کی تپش کی وجہ سے ان کے آرام میں خلل نہ ہو۔ اللہ نے ایسا انتظام ان کے لیے فرمایا۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں سے ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، جسے اللہ راہ دے تو وہی راہ پر، اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، وہ جب وہ آرام کر رہے تھے تو ان کی آنکھیں کچھ کھلی ہوئی تھی، تو بتاتے اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کی داہنی بائنی کروٹیں بدلتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ہر محرم کی 10ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ کروٹ بدلتے، یعنی سال کی ایک ایک کروٹ وہ بدلتے اور وہ آرام فرماتے، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر، وہ بھی غار کی چوکھٹ پہ وہ کتا بیٹھا ہوا ہے۔ اے سننے والے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہیبت میں بھر جائے۔
تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے اور حیبت میں بھر جائے. یعنی اتنا روب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سراؤنڈنگ ڈال دیا تھا کہ کسی کی ہمت یا مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس قریب جائے. حکمتیں اس کے اندر بہت ساری ہو سکتی ہیں کہ کوئی جا کر کے ان کے آرام میں خلل نہ ڈالے, اور حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ان کو سلانا چاہتا ہے وہ سوئے رہے. بہت ساری اس میں حکمتیں ہوتی ہیں. یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ روم کی طرف جا رہے تھے تو اس غار کے پاس سے بتاتے ہیں ان کا گزر ہوا. تو جب ان کا گزر ہوا تو آپ نے وہاں جانا چاہا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو منع فرمایا کہ ایسا مت کریں, کہ وہاں مت جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو کوئی دیکھنا چاہے وہاں جا کر کے تو پھر اس کا دل روب سے بھر جائے گا. تو آپ نہیں گئے, لیکن کچھ لوگ آپ کی جو فوج تھی اس فوج میں سے گئے. تو روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ جو گئے ان پہ روب کچھ ایسا طاری ہوا اور پھر وہ جل کر کے ہلاک ہو گئے. خوف کے مارے تھے اور جل کر کے وہ ہلاک ہو گئے. اور یہ نشانیاں بھی ان کے پاس تھی کہ ان کے جو بال تھے وہ بال لگاتار بڑھ رہے تھے, تاکہ حیات کی علامتیں جو بعد میں دیکھنے والے دیکھیں تو وہ دیکھ کر کے سمجھے ناخن ان کے بڑھ رہے تھے, کیونکہ وہ سوئے ہوئے تھے, وہ مرے ہوئے نہیں تھے, بلکہ وہ سوئے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ آرام کر رہے تھے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ, ان میں سے ایک کہنے والا بولا تم یہاں کتنی دیر رہے. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم, بولے کہ ایک دن رہے یا ایک دن سے کم, چونکہ جس وقت وہ غار میں داخل ہوئے تھے وہ سورج کے ڈوبنے کا وقت تھا, پھر جب جاگے تھے تو صبح کا ٹائم تھا. تو انہوں نے سوچا کہ رات بھر شاید ہم سوئے رہے ہیں اور اتنی ہی دیر ہم سوئے رہے. قالوا ربکم اعلم, کسی ایک نے یہ رائے ظاہر کی کہ شاید ایک دن سوئے یا اس سے زیادہ, لیکن ان کی جو اکثریت تھی انہوں نے کہا کہ ربکم اعلم بما لبثتم. دوسرے بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے. فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینة فلینظر ایھا ازکا طعاما فلیأتکم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. تو اپنے میں یہ چاندی لے کر شہر میں بھیجو, پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ ستھرا ہے, یعنی حلال رزقی ہمیں ملے, کہ تمہارے لیے اس میں کھانے کو لائے, اور چاہیے کہ نرمی کرے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے, یعنی کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں, کیونکہ پتہ چلے گا تو کیا ہوگا. قرآن کہتا ہے انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا, بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو تمہیں پتھراؤ کریں گے یا اپنے دین میں پھیر لیں گے, اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بھلا نہ ہوگا. وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا, پھر جب دوسرے بادشاہ کا وقت آیا تو اللہ نے لوگوں کو اطلاع دی کہ وہ ان پہ واقف ہوں, اس کا ذکر یہاں پہ ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا. اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں. جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے تو بولے ان کے غار پر کوئی عمارت بناؤ. ربهم اعلم بهم, ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا, وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے, قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے. تو پھر آخر میں یہ طے پایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ وہ گئے اس غار میں, سوئے, پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو اس غار کے دہانے پہ ایک مسجد بنا دی گئی, اور ہر سال یہ حال ہوتا تھا کہ دور سے لوگ وہاں آتے اور ان صالحین کے مزارات پہ حاضر ہو کر کے حاضری دیتے. تو یہ اشارہ ہے کہ اگر صالحین کی جہاں مزار ہو اس کے قریب میں مسجد بنائیں تو یہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے, یہ قرآن کا طریقہ ہے. یہ شرک و بدعت ان لوگوں کے لیے ہے جن کی آنکھوں پہ گمراہی اور دلالت کے پردے پڑے ہوئے, خاص کر کے وہابیہ, دیابنا, یا وہ لوگ جو ونعوذ باللہ من ذالک مزارات پہ حاضری کو شرک و بدعت قرار دیتے ہیں. یہ ان لوگوں کی نگاہوں کی کوتاہی ہے, ورنہ یہ احکام قرآن کے مطابق ہے. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ,
اب کہیں گے کہ وہ 3 ہے، چوتھا ان کا کتا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور کچھ کہیں گے 5 ہے، چھٹا ان کا کتا بے دیکھے بے تکی بات۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، یعنی ان کی اصل تعداد جو ہے اس میں تمہیں لڑنے کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اصل جو تعداد ہے وہ اللہ جانتا ہے، بس تم اس واقعے سے عبرت حاصل کرو، ان کی تعداد 6 ہو، 5 ہو، 7 ہو، اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اس میں خواہ کی بحث میں تم لوگ مت پڑو۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی، اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کروں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ کہے بغیر کوئی چیز مت کہو، انشاءاللہ کہو تو اللہ کی مشیت سے اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو وہ کام ہو جائے گا۔ اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے، اور یوں کہے کہ قریب ہے میرا رب مجھے اس سے نزدیک تر ہدایت کی راہ دکھائے۔ اب آئے انشاءاللہ ایک دوسرے حصے کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور وہاں سے بھی آیات کو سن کر کے اپنے علم میں اضافے کی سعادت انشاءاللہ عظیم حاصل کرتے ہیں۔ یہاں جس قصے کا ذکر ہو رہا ہے یہ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ان دونوں کے درمیان بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں خطاب فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے، الگ الگ روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ اپنی قوم میں خطاب فرما رہے تھے، کسی نے آپ سے سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے، تو آپ نے فرمایا میں، یا پھر آپ خطاب ہی کے درمیان میں آپ نے یہ کہا، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ خطاب کے درمیان میں کہا کہ روئے زمین پر اس وقت سب سے زیادہ علم والا میں ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ اے موسیٰ اس وقت روئے زمین پہ سب سے زیادہ علم والے آپ نہیں ہیں، ہمارے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو ہم نے وہ علم عطا فرمایا جو علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ایسا کون سا بندہ ہے میرے وقت میں، میرے دور میں جو رہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ، جس کے پاس وہ علم ہے اللہ کا دیا ہوا جو علم میرے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اس حصول علم کے شوق میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے اس سے ملنا ہے، میں کیسے اس سے مل سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ مجمع البحرین بحر فارس اور بحر روم، یہ جو دو سمندر ملتے ہیں، دو اوشز جہاں پہ ملتے ہیں، وہاں ایک چٹان پہ ایک پاس جائیں جہاں پہ چشمہ حیات ہے، آب حیات، یعنی وہ پانی کا چشمہ جسے کوئی پی لے تو پھر اس کو قیامت تک موت نہیں آتی ہے، ایسا چشمہ ہے زندگی کا چشمہ، حیات کا چشمہ۔ تو اس چشمے کے پاس آپ کو اس بندے سے آپ کی ان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو اس کا بیان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا عَبْرَهُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، یہ یوشع بن نون تھے جو آپ کی خدمت میں سفر و حضر میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ نے ان کو ساتھ لیا اور ان سے یہ بات کہی کہ اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں، یا قرنوں چلا جاؤں، یعنی مجھے مدتوں چلنا پڑے میں چلتا رہوں گا لیکن اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک کہ میں اس پوائنٹ پہ نہ پہنچ جاؤں جہاں میری ملاقات ہوگی اللہ کے اس بندے یعنی حضرت خضر علیہ السلام سے۔ تو یہ اشتیاق علم بھی ہے کہ علم کے حصول کے لیے اگر سفر بھی کرنا پڑے تو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے، جا کر کے علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ علم بہت ویلیویبل ہے، یہ نور ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، برکت ہے۔ جسے علم ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے اللہ کا فضل میسر آتا ہے، چونکہ علم کی روشنی ہی میں ہم اپنی زندگی دنیا سنوار سکتے ہیں، آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ تو علم کے لیے اگر چلنا پڑے تو بلا شک و شبہ بغیر تردد کے ہمیں سفر بھی کرنا پڑے تو کرنا چاہیے تاکہ ہم علم حاصل کریں۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے
اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی سرنگ بناتی اللہ اللہ۔ ساتھ میں انہوں نے ایک بھنی ہوئی مچھلی لی تھی اور اس کا کچھ حصہ انہوں نے کھا بھی لیا تھا، اور سوکھی روٹی ساتھ میں تھی تاکہ سفر میں جب کوئی تھکان ہو یا ضرورت پڑے غذا کی تو ہم کھائیں۔ تو ہوا ایسے کہ جب اس پوائنٹ پہ پہنچے جہاں دو سمندر ملتے ہیں تو وہاں چونکہ آب حیات تھا تو جب وہاں پہنچے تو جو زنبیل تھی جس میں انہوں نے مچھلی رکھی ہوئی تھی اس کو انہوں نے رکھا، تو آب حیات کے قریب ہونا ہی تھا کہ وہ جو مچھلی تھی وہ اس تھیلی سے نکل کر، زنبیل سے نکل کر کے وہ مچھلی سمندر میں اس نے چھلانگ لگا دی، اور مچھلی جب سمندر میں چھلانگ لگائی تو مچھلی گئی بھی کیسے کہ جو پانی تھا وہاں پہ وہ پانی مچھلی کے بدن پہ نہیں آتا تھا، بلکہ مچھلی جاتی تھی تو راستہ بن جاتا تھا، ایک سرنگ سی بن جاتی تھی اور اس سرنگ کے اندر سے وہ مچھلی داخل ہوتی چلی گئی۔ قرآن ہمیں اس کی خبر دیتا ہے۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا۔ پھر جب وہاں سے گزر گئے یعنی مجمع البحرین سے آگے نکل گئے، وہ موسیٰ نے خادم سے کہا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ اب ذرا دیکھیں کہ یہ بھی حکمت الہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، کیونکہ جس پوائنٹ پہ انہیں جانا تھا وہ پوائنٹ وہ کراس کر چکے تھے۔ اس پوائنٹ تک پہنچنے میں تو انہیں تھکان کا احساس نہیں ہوا، لیکن جب وہ پوائنٹ کراس کر کے آگے بڑھ گئے تو تھکان کا احساس ہوا، تاکہ انہیں یاد آئے کہ ہم وہ پوائنٹ کراس کر کے آ چکے ہیں اور ہمیں واپس پلٹ کر کے جانا ہے۔ پھر ہوا بھی ایسے ہی، قرآن کہتا ہے قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ۔ بولا وہ جو غلام آپ کے ساتھ تھے، آپ کے جو خادم تھے یوشع بن نون، انہوں نے کہا کہ بھلا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں، میں اس کو یاد رکھوں، اور اس نے واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی عجیب بات۔ مچھلی جو بھنی ہوئی تھی وہ تو زندہ ہو کر کے سمندر میں چلی گئی، بڑی عجیب بات ہے۔ قال ذلک ما کنا، یہاں ہم صرف ترجمہ اور صرف جہاں ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے اشارہ کر کے گزر رہے ہیں، چونکہ وقت ہمارے پاس بہت تنگ ہے تو صرف ترجمہ اور اشارہ کر رہے، ورنہ ان کی تفاسیر اگر ہم کرنے کے لیے بیٹھیں تو کافی وقت لگے گا۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں جن کا یہاں پیش کرنا پاسبل نہیں ہے۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا، موسیٰ نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے، we are waiting for the same point، جہاں مچھلی زندہ ہو جائے اسی کا تو ہم انتظار کر رہے تھے، تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے، چونکہ جس راستے سے آئے تھے تو ان کے نشان بن چکے تھے، انہی نشانوں کو فالو کرتے کرتے، فٹ سٹیپس کو فالو کرتے کرتے وہ دوبارہ اس پوائنٹ کی طرف پہنچے مجمع البحرین جہاں دو سمندر ملتے ہیں، تاکہ وہاں جائیں اور اپنی مراد یہ حاصل کریں۔ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، اللہ نے فرمایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی عطا کیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام یہ صحیح رائے کے مطابق، راجح رائے کے مطابق یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ نے ان کو طویل زندگی عطا فرمائی۔ طویل زندگی کے دو سبب ہیں، دونوں روایتیں مذکور ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ جو میری لاش کی تدفین کرے گا اسے قیامت تک زندہ رکھ۔ تو آپ کی لاش مبارک کی تدفین کی سعادت حضرت خضر علیہ السلام کو میسر آئی، اور حضرت خضر علیہ السلام گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے تا قیامت آپ زندہ رہیں گے۔ اور بعض روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ جب دجال نکلے گا تو اس وقت آپ حضرت عیسیٰ کی نصرت و اعانت، امام مہدی کی نصرت و اعانت کے لیے ظاہر ہوں گے، تشریف لائیں گے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہزاروں علماء نے، مشائخ نے، بزرگوں نے، اولیاء نے اس پہ لکھا ہے اور ان کا اس پہ اعتماد ہے۔ امام ملا علی قاری، امام ابن حجر عسقلانی اور خود امام جلال الدین السیوطی نے ان پہ کتابیں لکھی۔ الحظر فی امر الخضر ان کی کتاب ہے، النظر
یہ امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے، امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، ابن جوزی نے بھی اس پہ لکھا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے علامہ ابن المنادی نے اس پہ کتاب لکھی ہے، بہت سارے علماء تقریباً 16 سے 17 کتابیں جسے دیکھنے کا اس فقیر کو اتفاق حاصل ہوا، اس موضوع پہ مستقل انہوں نے کتابیں لکھی جس میں صراحت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا، خاص کر کے امام ملا علی قاری نے بڑی ہی واضح الفاظ میں اس کو بیان فرمایا کہ آپ باحیات ہیں، جو آپ کی حیات کا انکار کرتے ہیں ان کا آپ نے بہت سخت رد اپنی کتاب الحظر فی امر الخضر اس کتاب کے اندر آپ نے رد ان کا فرمایا ہے۔ تو راجہ رائے یہ ہے کہ حضرت خضر باحیات ہیں اور لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، خوش نصیبوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور حضرت خضر کی حیات کی وجہ جو بتائی جاتی ہے، جو دوسری روایت ہے وہ یہ کہ اسکندر ذوالقرنین، اسکندر نہیں ذوالقرنین، یہ جو ذوالقرنین جو قرآن میں مذکور ہے، یہ ذوالقرنین اور حضرت خضر یہ دونوں ایک ہی وقت میں پائے جاتے تھے، دونوں میں قرابت کے بھی الفاظ میں روایتیں ملتی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، تو آب حیات کی تلاش میں دونوں نکلے، اور حضرت خضر چونکہ اس لشکر کے آگے تھے، علم آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ آگے بڑے، علماء کی بہت بڑی جماعت بھی تھی، اور ذوالقرنین تو اس آب حیات کو نہ پا سکے، البتہ حضرت خضر نے اسے پایا، آپ نے اس سے غسل، بعض روایتوں میں غسل آیا، بعض میں وضو آیا، اور آپ نے آب حیات سے پانی پیا، آب حیات کے چشمے سے آپ نے پانی نوش بھی فرمایا، تو اس کی برکت سے، اس سبب سے آپ تا قیامت زندہ رہیں گے، اور قرب قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جب اللہ چاہے گا تو آپ پر بھی اللہ کے وعدے کے مطابق کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے، تو آپ پر بھی موت واقع ہوگی۔ اور راجہ رائے یہی ہے کہ آپ نبی ہیں، ولی نہیں ہیں۔ جن بزرگوں نے ولی کہا اس کے لیے تشریح اور توضیح یہ کی گئی، خاص کر امام ابو القاسم قشیری نے یہ فرمایا کہ آپ ولی ہیں، تو اس کی توضیح یہ فرمائی ہے اکابر بزرگوں نے کہ آپ یہاں ولایت مع النبوہ مراد ہے، کیونکہ نبی جو ہے ولی سے ہر حال میں افضل ہوتا ہے، اور ولی کو نبی سے افضل بتانا ونعوذ باللہ من ذلک کہ صریح کفر ہے، یہ صریح کفر ہے، چونکہ ولی بنتا ہی اس وقت ہے جب وہ نبی کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرے، تو نبی کی باتوں پہ عمل، بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کر کے کوئی شخص ولی بنتا ہے، تو ولی کو کوئی نبی سے افضل بتائے تو ونعوذ باللہ من ذلک یہ صریح کفر ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لہذا حضرت خضر علیہ السلام یہ نبی ہے، اور اللہ نے آپ کو علم لدنی، یعنی وہ علم جس کا ظاہری سورسز سے دنیا میں حاصل کرنا پاسبل ہی نہیں ہے، بطریق الہام صرف اللہ کے ذریعے سے وہ علم حاصل ہوتا ہے، اللہ جنہیں چاہے، تو وہ علم اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ آپ کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے قدم جہاں جہاں پڑتے ہیں، بخاری کی روایت میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے گئے تو آپ ایک چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، چادر ایسے آپ نے اوڑھی تھی کہ چادر کا ایک سرا آپ کے سر پہ تھا اور ایک دوسرا حصہ جو ہے آپ کے پیروں کے نیچے دبا ہوا تھا۔ جس جگہ پہ آپ بیٹھے تھے حضرت موسیٰ نے کیا دیکھا کہ وہاں سبزہ اگ گیا ہے، اور جہاں جہاں قدم رکھتے ہیں، جہاں جہاں عبادت کرتے ہیں، اگر وہاں گھاس خشک ہے تو وہ گھاس سبز ہو جاتی ہے، گرینری وہاں اگنے لگتی ہے۔ تو خضر کے معنی ہریالی کے ہوتے ہیں، ہرے کے ہوتے ہیں عربک لینگویج میں، تو اسی مناسبت سے آپ کو خضر کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام خضر نہیں ہے، اس کو خضر بھی پڑھا جاتا ہے، خضر بھی پڑھا جاتا ہے، اور خضر بھی پڑھا جاتا ہے۔ آپ کا نام خضر نہیں ہے بلکہ آپ کا لقب خضر ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب میں تقریباً 10 سے زائد روایتیں آپ کے نام کے حوالے سے ذکر کی ہیں۔ بلیا ابن ملکان، یہ امام ملا علی قاری نے اپنی کتاب میں یہی نام ذکر فرمایا ہے۔ آپ کی نبوت کے اس بات میں امام جلال الدین سیوطی کا مستقل رسالہ ہے جس میں انہوں نے ثابت فرمایا کہ خضر علیہ السلام جو ہی اللہ کے نبی ہیں۔ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، صالحین ہیں، اولیاء ہیں، اور خاص کر کے والدین کے جو فرما بردار ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ وہ خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اللہ ان کو یہ سعادت دیتا ہے کہ وہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کرے، چونکہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے حوالے سے روایت موجود ہے کہ آپ نے حضرت خضر سے ملاقات کی، ہوا ہے کہ آپ جہاد کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں آپ کا گھوڑا اچانک بدک گیا اور بے قابو ہو گیا، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی لیکن گھوڑا بے قابو ہو گیا، ایسے جیسے کسی نے گھوڑے پہ اٹیک کر دیا ہو، تو گھوڑا آپ کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ ایک سفید لباس میں ملبوس نورانی چہرے والے بزرگ آئے اور انہوں نے میرے گھوڑے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا تو میرا گھوڑا قابو میں آ گیا اور میں چلا گیا اور وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے۔ پھر جب میں میدان جہاد میں پہنچا تو دوسرے دن میں نے اسی بزرگ کو اپنے بغل میں میرے ساتھ لڑتے ہوئے پایا، جہاد کرتے ہوئے پایا، تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کل بھی آپ نے میری مدد کی تھی، آج بھی آپ نے میری مدد فرمائی، تو آپ نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ تو پھر آپ نے عرض کی کہ یہ میری نصیب کیسے کہ میں آپ سے ملاقات کر سکا؟
تو اس وقت جو جملے انہوں نے کہے تاریخ میں آج بھی موجود ہیں. فرماتے ہیں ببرکتی امک، تمہاری ماں کی برکت سے اللہ نے تمہیں سعادت عطا فرمائی کہ تم مجھ سے ملاقات کر رہے ہو. تو گویا کہ والدین کے جو مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں، والدین کی دعائیں جن کے ساتھ ہوتی ہیں، اللہ ان کے لیے انتظام فرماتا ہے کہ ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو. حضرت خضر علیہ السلام ہر سال عمرہ حج کے موقع پہ حاضر ہوتے ہیں. روایتیں بتاتی ہیں آپ زمزم شریف پیتے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام بھی حاضر ہوتے ہیں، زمزم شریف دونوں تناول فرماتے ہیں. اور خضر علیہ السلام عمومی طور پہ جو سمندری علاقے ہیں، تری کے جو علاقے ہیں، پانی کے علاقے ہیں، وہاں آپ کا رہنا ہوتا ہے. اور خشکی کے علاقوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کا آنا ہوتا ہے. آپ زمزم ایک سال میں اتنا ایک مرتبہ پیتے ہیں کہ وہ آپ کو اگلے سال تک کے لیے کافی ہوتا ہے. ایسی روایتیں علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کی ہیں. اکابر علماء نے آج سے 400 سال، 500 سال، 300 سال، 600 سال پہلے جو ہمارے اکابر علماء گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس طرح کی روایتیں ذکر فرمائی ہے. تو جب ان کے پاس گئے تو کیا ہوا؟ ذکر ہوتا ہے فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی، جس کا علم تمہارے پاس ہے، جو علم اللہ نے تمہیں عطا کیا وہ مجھے عطا کرو. قال انك لن تستطيع معي صبرا، کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، کیونکہ دراصل جب تک چیزوں کا سبب نہ معلوم ہو اس وقت تک تعجب باقی رہتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں اذا ظہر السبب بطل العجب، سبب جب ظاہر ہو گیا تو تعجب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب حضرت خضر علیہ السلام کو ہر چیز کے اسباب معلوم ہوتے تھے، جو پوشیدہ اسباب ہیں اللہ نے ان کو علم دیا تھا، اور علم لدنی کے ذریعے وہ جان لیتے تھے کہ یہ معاملہ ایسا ہے اور ایسا ہی جا کر کے ہوگا. تو یہ آپ کو خبر ہوتی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اسباب کا علم عطا نہیں فرمایا تھا، ان اسباب کو وہ نہیں جانتے تھے. تو آپ کو تعجب ہوتا کہ یہ کام آپ نے کیسے کر دیا، یہ کام آپ نے کیوں کر دیا. تو اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت ساری چیزیں جب ہم آگے بڑھیں گے تو ظاہر میں ایسا لگے گا یہ غلط ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت بہتر صحیح ہے اور اللہ کے حکم سے کی گئی ہے. آپ کو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ اس کا جو ہے، اس کا پس منظر جو ہے، اس کے حوالے سے علم نہیں ہے، تو آپ کو وہ چیزیں ایسی لگے گی کہ یہ منکر ہے، صحیح نہیں ہے. اور انبیاء کی یہ شان ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی چیز جو ظاہر میں غلط ہو تو اسے دیکھتے ہیں تو وہ خاموش نہیں رہتے ہیں. اسی لیے حضرت خضر نے فرمایا کہ میرے ساتھ ہرگز آپ نہ ٹھہر سکیں گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں، جسے آپ جانتے ہی نہیں، آپ اس پہ صبر کیسے کر سکتے ہیں. قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، کہا ان قریب اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا. قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا، کوئی سوال نہیں کرنا، نو کوسچنز، جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں، جب تک میں خود آنسر نہ کروں اس وقت تک کوئی سوال مجھ سے نہ پوچھنا. فانطلقا، تو وہ دونوں چل پڑے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا. اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اس بندے نے اسے چیر ڈالا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو چیر ڈالا، اور حال یہ تھا کہ کشتی والوں نے ان سے اجرت بھی نہیں لی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی یہ اتنے اچھے لوگ تھے یار کہ انہوں نے ہم سے پیسے بھی نہیں لیے اور ہمیں بغیر پیسے کے اپنی کشتی پہ سوار کیا، اور یہ خضر علیہ السلام ہے کہ انہوں نے انہی کی کشتی توڑ دی. قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، موسیٰ نے کہا کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبو دو، بے شک یہ تم نے بری بات کی. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، کہا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے. اب اس کی جو وجوہات تھی کس وجہ سے آپ نے اس کشتی کو توڑا تھا ان سب کو خود قرآن بیان کرتا ہے، تو آپ تھوڑا سا صبر کریں تاکہ قرآن ہی کے الفاظ میں آپ انہیں سن سکیں. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترحقنی من امری عسرا،
کہا مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو، مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ، کہا کہ مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے سوال نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو آپ درگزر کر دیں، اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو۔ فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغیر نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ پھر دونوں چلے، پھر وہاں سے وہ آگے بڑھے، کشتی سے اتر کر کے کنارے پر آگے بڑھے، تو کچھ بچے وہاں کھیل رہے تھے راستے میں، یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا، اس بندے نے، حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا، ایک بچے کو آپ نے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ پھر خضر نے ان سے کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے؟ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا۔ لاسٹ ٹائم مجھے اجازت دے دیں، ون مور ٹائم پلیز، ون چانس، اس کے بعد پھر اگر میں کوئی سوال آپ سے کروں تو آپ مجھے اپنے سے جدا کر دینا، اس بار آپ مجھے رہنے دیں۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ اوکے ٹھیک ہے۔ فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقاما۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب یہ گاؤں والوں کے پاس آئے، ان دہقانوں کسانوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی تھی، ایک دیوار گرنے کو تھی، گرنے کے قریب تھی، اس بندے نے، حضرت خضر نے اسے سیدھا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ موسیٰ نے کہا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ دراصل چونکہ آپ اس بستی میں گئے تھے اور اس بستی والوں نے نہ آپ کو مہمان ہی بنایا، نہ آپ کو ٹھہرانے کے لیے کوئی جگہ ہی دی، اور نہ ہی کھانا آپ کو آفر کیا، اور نہ آپ کو کھانا ہی پیش کیا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھائی ان لوگوں نے اتنا برا سلوک کیا، وہاں تو جس نے اچھا سلوک کیا تھا اس کی کشتی آپ نے توڑ دی، یہاں ان لوگوں نے برا سلوک کیا اور یہاں جو دیوار گر رہی تھی اس دیوار کو آپ نے درست کر دیا، رہنے ہی دیتے، یا پھر جب آپ نے دیوار درست کر دی، ایک دیوار کو گرنے سے بچایا تو اس پہ کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت خضر نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے قال هذا فراق بینی و بینک، کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، اب ہو گیا۔ آپ نے کہا تھا کہ لاسٹ چانس دے دیں، اس کے بعد اگر پوچھوں یا میں میرے بتانے سے پہلے سوال کروں تو آپ مجھ سے الگ کر دینا، تو آپ کے ہی قول کے مطابق اب میرے اور آپ کے درمیان میں جدائی ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو ان باتوں کا بھید، وہ جو تین باتیں، تین واقعات ہمارے ساتھ پیش آئے جو میں نے کیے، تو اس کا جو راز ہے، جو سیکرٹ ہے، وہ میں بتاؤں گا، جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا، جس کے لیے آپ صبر نہ کر سکے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اما السفینۃ، اب ذرا دیکھیں کہ یہ قصہ اتنا انٹرسٹنگ ہے، اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش حضرت موسیٰ تھوڑا سا اور صبر کر لیتے، کچھ اور صبر کر لیتے تو ہمیں اس قصے کی اور بھی کچھ باتیں جاننے کا موقع میسر آتا۔ حضور خود اس قصے کو جاننے کے لیے مشتاق تھے، یہ اس کا انٹرسٹ حضور نے خود ظاہر فرمایا ہے۔ تو حضرت خضر جو بیان کرتے ہیں اسے قرآن یوں کہتا ہے اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ وہ جو کشتی تھی جس کو میں نے توڑ دیا تھا وہ کچھ محتاجوں کی تھی، وہ کچھ محتاجوں کی تھی۔ دراصل 10 بھائی تھے، ان میں سے 5 بھائی جو ہیں معذور تھے، ہینڈی کیپ تھے، اور 5 بھائی جو ہے وہ تندرست کام کرنے والے تھے، اور وہ جو کشتی تھی وہ انہی 5 بھائیوں کی تھی جس سے وہ کماتے تھے اور اس سے وہ اپنے بھائیوں کی کفالت کرتے تھے، ان کی پرورش کرتے تھے۔ تو حضرت خضر نے کہا، الفاظ قرآن اس کے لیے یوں ہے، وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا تھا۔
یعنی دوسرے کنارے پہ دوسرے پرے پہ ایک بادشاہ رہتا تھا کہ جو بھی کشتی وہاں پہنچتی وہ اپنے کارندوں کو بھیج کر کے اسے چھین لیا کرتا تھا، اسے غصب کر لیا کرتا تھا، اور اگر کوئی کشتی ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی تو اس کشتی کو وہ نہیں لیا کرتا تھا۔ گویا کہ حضرت خضر اس راز کو جانتے تھے، تو وہ توڑنا حقیقت میں نقصان کے لیے نہیں تھا، وہ توڑنا اصل میں بچانے کے لیے تھا۔ یہ راز آپ جانتے تھے، تو اس کشتی کو اس بادشاہ سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے اس کے کچھ تختے ہٹا دیے تھے، اور تختے جو آپ نے ہٹائے تھے تو وہ بھی ایسے نہیں ہٹائے تھے کہ پانی آ جائے اور کشتی ڈوب جائے، بلکہ ایسے آپ نے ہٹائے تھے کہ دکھنے میں تو ظاہر سے عیبدار لگے لیکن پانی اس کے اندر نہ آ سکے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانٌ وَكُفْرًا، اور وہ جو لڑکا تھا جسے ہم نے وہاں قتل کر دیا تھا، جو بچے کھیل رہے تھے اس میں سے ایک کو میں نے قتل کر دیا تھا، اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھاوے۔ یہ جو بچہ تھا، مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ کافر بچہ تھا، اور یہ آگے جا کر کے والدین کی ہلاکت اور ان کے بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا سبب بنتا، تو اس لیے اللہ کی طرف سے حکم ہوا والدین پہ رحمت دکھاتے ہوئے کہ اس کو قتل کر دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو یہ چیز اچھی نہ لگی، تو آپ نے اس کا کندھا توڑ کر کے دکھایا، تو اس کے اندر یہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کافر ہے اور اس کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب، یعنی ان والدین جس کے بچے کو قتل کیا گیا تھا، ان والدین، ان دونوں کا رب اس سے بہتر ستھرا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے، یعنی یہ اولاد مری تو مر جائے لیکن اللہ انہیں نیک صالح اولاد اور عطا کرے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے یہاں ایک لڑکی کی ولادت ہوئی، اور وہ لڑکی ایک نبی کی زوجیت میں آئی، ایک نبی کی بیوی بنی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمت کے کرشمے ہوتے ہیں جنہیں اللہ جانتا ہے، لہذا یہی ہوا کہ جو بہتر تھا اس کے لیے جو برا تھا اس کو ان والدین سے ہٹا لیا گیا۔ تو ہر شر میں خیر پوشیدہ ہوتا ہے، جو کہتے ہیں بزرگ، اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ ہمیں دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز بری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں بہت سی بھلائیاں ہوتی ہیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ اذان ہو رہی ہے، دراصل موبائل کی اذان ہے، ہم کیری آن کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، رہی وہ دیوار وہ شہر کے وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں، رحمتم من ربک، آپ کے رب کی رحمت سے، وما فعلته عن امری ذلک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور وہ یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا، یہ بھید اور راز ہے ان باتوں کا جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ تو دراصل جو والدین نیکیاں کرتے ہیں اس کا فائدہ ان کی اولاد کو، آنے والی نسلوں کو پہنچتا ہے۔ ایسے ہی یہاں پہ بھی ہوا کہ نیک والدین کی اولاد کو یہ فائدہ پہنچا، اور وہ بستی والے اس خزانے کو ہڑپ نہ کر سکے، اس پہ قبضہ نہ کر سکے، اور جس کا حق تھا، جس کا رزق تھا، اللہ نے اسے اس تک پہنچایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رزق جس کا ہوتا ہے اللہ اسے اس تک پہنچا دیتا ہے، بس ہمیں گناہوں سے دور اور عبادتوں سے، نیکیوں سے قریب رہ کر کے اپنے رزق کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور ایسا کریں تو اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو آج ہم نے یہاں بیان کیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو صبر اور حصول علم کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی خطا غلطی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ العظیم کل ہم کچھ نئے عناوین کے ساتھ، مضامین کے ساتھ، ذوالقرنین کے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ العظیم ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹی سی کوشش کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، جو بھی اس میں کسی بھی طریقے سے شریک ہیں، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے باعث نجات بنائے، اور اللہ تعالیٰ حضور قائد محترم امیر سنی دعوت اسلامی کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کا سایہ اہل سنت پہ
تا دیر قائم رکھے، اللہ ان سے مزید کام لے، ہم سب سے مزید کام لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ۔